آج ہمارے اس دھرنے کا 14واں دن ہے، یعنی 2 مکمل ہفتے اس دھرنا کے شرکا نے گزار لیے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پاکستان کے ہر فرد کے مطالبات ہیں، بلکہ جتنے بھی مذاکرات کمیٹی کے ساتھ حکومتی کمیٹی کے ہو رہے ہیں، حکومتی کمیٹی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، مزدوروں، کسانوں کا، طلباء کا، تاجروں کا، صنعت کاروں کا، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مطالبات جائز بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لہٰذا حکومت کو اس میں اب پیش رفت کرنی چاہیے، اور جو بھی اب مذاکرات کا دور ہو، ہماری خواہش ہے کہ اس میں پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف دینے کی بات کی جائے، تاکہ یہ جو انتہائی خراب صورتحال لوگوں کی ہو گئی ہے، ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے، اور بجلی کا بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ گیپ جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی فساد پھیلتا ہے۔ تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اور وہ جو چاہے کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آج 14واں دن ہے اس دھرنے کا، ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں، آئی پی پیز کو لگام دو، اس کا پورا اثر بجلی کے بلوں میں لاؤ، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے، لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے دے انکم ٹیکس کے، جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں۔ ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو، لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، ان سے تو وصول کرو، اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی، جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سیاست بھی ان کی، سماج میں گرفت بھی ان کی، دولت بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، زراعت بھی ان کی، پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی۔ تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں، مجبوروں، مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے، اور اس سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے، اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایف بی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں، اور ان کو عدالتی اختیارات دے دیے، اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس ہم سے لے لیں اور یہ ایف بی آر کا دھندا اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے، ایک نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کہ ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا آ رہا ہے، ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے، ایف بی آر کے 22 سے 25 ہزار ملازمین ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں، جو بڑا نہیں، لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا، وہ 1299 ارب روپے ہیں۔ آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے، 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، 2 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں،
جو صرف ایک FBR والا کرپشن کر رہا ہے، جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں، امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں، ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں، سسٹم کو مشکل کریں. تو یہ FBR، ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے، اب یہ ان کا کام ہے نا کہ یہ 1200 ارب روپے تو میں بچا کر دیں، 1300 ارب روپے. تو پیسے موجود ہیں. یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہو گیا ہے. یہ پاکستان، اس میں پوری صلاحیت موجود ہے، چیزیں موجود ہیں گئے گزرے حالات میں بھی. لیکن اگر سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے، یعنی ایک محکمے کی کرپشن اگر ختم ہو تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کتنے کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. کوئی ادارہ اور ادارے کا کوئی آدمی اکیلا نہیں کھا رہا ہوتا. اکیلا کھانے والا تو جلدی پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پورا کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر تک کا، اوپر سے اور اوپر تک کا، اور اوپر سے اور اوپر تک کا، تب جا کر یہ مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک جال بن جاتا ہے. اور یہ جال پورے پاکستان کو برباد کر رہا ہے. یہ تو ایک محکمہ ہے، آپ جس محکمے کو اٹھا کر دیکھیں اس میں یہ کرپشن نظر آتی ہے. تو آپ گورننس اچھی نہ کریں، کرپشن ختم نہ کریں، IPPs کا پیٹ پالتے رہیں، ان کو فراہم کرتے رہیں، اور کہیں کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، ہم تنخواہ دار کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ لہٰذا ہمارا دھرنا یہاں موجود ہے. آج یہ دھرنا انشاءاللہ ایک بڑے جلسہ عام کی صورت میں ہوگا. مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے. اور آج کا یہ دھرنا انشاءاللہ ایک نیا پیغام دے گا پوری پاکستانی قوم کو. 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے ہم انشاءاللہ. میں پاکستانیوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے، اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہوں، اپنی پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیں. ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم انتظامیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، ہم پولیس سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے. پاکستان کے غریبوں کا، مڈل کلاس کا حق چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کبھی مارچ کریں، کبھی واک کریں، کبھی آگے بڑھیں، کبھی پیچھے ہٹیں، پرامن طریقے سے موجود رہیں. ایک گملہ نہیں ٹوٹا یہاں، ایک پتھر نہیں پڑا کسی پر. الحمدللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے، یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. بازار کے لوگوں کی سیل بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ سب کی آواز ہے. ذرا کوئی تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں ان لوگوں نے مبتلا کیا ہوا ہے حکمرانوں نے، وہ بہت بڑی تکلیف ہے. آج ہم نے اپنی ایک بڑی مشاورت بھی مجلس عاملہ کی صورت میں ابھی پریس کانفرنس کے فوراً بعد رکھی ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی تمام تر صورتحال اس کے سامنے رکھے گی، اور پھر جو بھی ہماری جماعت اسلامی کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس دھرنے کو اور پورے پاکستان کی اس تحریک کو ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ.